خوش می گذره بله زندگی خوش می‌گذرد. می گذرد. خب صبحانه جی خوردی شما؟ گذرد. بله من صبحانه خوردم. چی خوردی صبحانه؟ من در صبحانه نان و چای خوردم. خانواده شما خوبن؟ بله آنها خوبند. چه کار میکنی؟ الان من درس میخوانم. خب چرا هر روز نمیایی شما چرا هر روز نمیایی؟ مشکلی داری؟ من در خانه نیستم. من در خانه نیستم. کجا هستی؟ در دارو هسپیتال. اه، بیمارستان چرا؟ در وہی آگا ہڈی میں پرابلم تھی اس لیے. تو ایڈمٹ ہیں؟ جی نہیں، وہ نارمل ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو وہ بول رہے تھے کہ آپریشن کروانا ہے تو اس لیے آیورویدک ڈاکٹر بول رہے تھے. تو ابھی ہاسپٹل میں ہیں؟ جی نہیں، گھر پر ہے. نہیں تو ڈاکٹر کس بات کا آپریشن بول رہے ہیں؟ جی وہ جو گردن سے ہڈی اسٹارٹ ہوتی ہے جسے منکے کہتے ہیں، جی 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 اس میں گیپ آ گئی ہے. اوہ، خدا شفا بده. خب شما زبان فارسی دوست داری؟ بله آقا من دوست دارم. الان متوجه میشی زبان فارسی؟ بله من متوجه میشم. خیلی خوب. امروز چند شنبه است؟ امروز یک شنبه است. شما چند شنبه بازار می روید؟ من چهار شنبه بازار می روم. یک سال چند فصل دارد؟ یک سال 4 فصل دارد. در کدام فصل برف می بارد؟ در فصل پاییز. نه دیگه زمستان برف سردیوں میں پڑتی بله. ہے. در فصل زمستان برف می بارد. در کدام فصل برگ درختان می ریزند؟ در کدام فصل برگ درختان می ریزند؟ یعنی کس موسم میں پتے گرتے ہیں پیڑوں کے؟ بگو در فصل نہیں پتہ. در در فصل فصل پائیز پتجھڑ میں. کیوں نہیں پتہ؟ پتجھڑ پائیز کہتے ہیں. نہیں پتجھڑ میں تو پتے گرتے ہیں پیڑوں کے. جی یاد رکھیے در فصل پائیز برگ درختان می ریزد. در کدام فصل ہوا گرم است؟ بله در کدام فصل ہوا گرم است؟ در فصل تابستان. گرمی میں تو ہوا گرم ہوتی ہے. جی بله. سکینه سلام، خوب هستی شما؟ آقا سلام، و منم علیک خوبم. السلام. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءالله که روز خوبی داشته باشی. شما همچنین. خب شما صبحانه خوردی؟ بله آقا من صبحانه خوردم. درس امروز ما چیست؟ درس امروز ما مشورت است. مشورت. درس امروز ما آج کا ہمارا درس مشورت. نگاہ کن کلثوم فاطمه نگاہ کنید اور علی اصغر، غلام علی، ساجد، چراغ، شارب، مہدی حسین، فرقان نگاہ کنید. مشورت. بله مشورت. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے فوٹو میں؟ جی ہاں میٹنگ کی لگ رہی ہے. سکینہ، بله آقا. فرقان کو اس میں صرف لیپ ٹاپ نظر آ رہے ہیں، لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں. ہاں یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے آپ کی سے. یہ پارلیمنٹ ہے.
دیکھا ہے آپ نے جو نیتا لوگ بیٹھتے ہیں اور اپنے اپنے مشورے دیتے ہیں جہاں پر قانون پاس ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسے تھوڑے پاس ہو جاتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، چرچا ہوتی ہے. جی مشورت، مشورت، پہلے تو مشورت کے معنی کیا ہے؟ فارسی میں مشورت کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ مشورہ. کسے کہتے ہیں اپنی زبان میں مشورہ کلثوم فاطمہ؟ کسی کو رائے دینا، کسی چیز کے لیے مشورہ دینا. بلقیس رسول پہلی بار آئی ہیں، بلقیسہ رسول. بله آقا سلام علیکم. سلام علیکم السلام. خوب هستی شما؟ الحمدلله من خوب هستم، شما خوبید؟ منم خوبم. صبح شما بخیر. صبح شما هم بخیر. انشالله روز خوبی داشته باشی. انشالله آقا. خب شما اهل کجا هستی؟ من اهل کشمیر هستم. آها، شما چه میخوانی؟ من میخواهم زبان فارسی میخونم. پس بیا از ساعت 4:30 بعد الظهر. بله آقا. الان چرا نیست؟ نہ یہ چوتھی کتاب چل رہی ہے، شام میں دوسری چل رہی ہے. وہ یہ صرف درس ہے. صبح والی جو چوتھی کتاب چل رہی ہے صرف درس ہے. بله آقا. درس کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. جو فارسی اسپیکنگ ہے وہ شام اور رات میں ہے. رات کو 9 سے 10 فارسی 1 چل رہی ہے اسپیکنگ، اور شام میں 4:30 سے آقا من 5:30. میخواهم این کتاب هم میخونم. این هم بخوانید، اشکالی نداره بخوانید، ولی بله آقا. ساعت 4:30 بعد از ظهر بیا ہر روز. 4:30 بجے انشالله. رائٹ روز آئیں آپ. بله آقا انشالله خب حتما. شما چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. کجا درس میخوانی؟ ام، نمیدونی؟ بله آقا. کجا درس میخوانی شما؟ توی دانشکده؟ کجا؟ همون کشمیر؟ بله آقا. بله. کلاس چندم هستی شما؟ کلاس چی میگم نمیدونم، لیسان. بله لیسانس. بله آقا. یعنی گریجویشن. بله آقا. بله. خب خوش میگذره؟ بله آقا. شما بفرمایید فرزند چندم خانواده هستی؟ فرزند سوم. پس شما که فارسی بلدی دیگه. کم کم بلدم. نه دیگه همه شو میفهمی. خب مشورت یعنی جب آپ کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی اہم فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو کیونکہ ہر انسان ہر چیز کا عالم تو ہے نہیں، ہر چیز کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے بلقیسہ سکینہ، تو آدمی کو ضرورت پڑتی ہے جو اس کام میں ماہر اور تجربے کار لوگ ہیں ان کی رائے اور مشورے کی. اس کو کہتے ہیں مشورہ. یہ خود بتا رہے ہیں مشورت یعنی استفادے از فکر و نظر دیگران. مشورت یعنی استفادے از فکر و نظر دیگران، دوسروں کی رائے اور فکر سوچ سے استفادے کرنے کا نام ہے مشورت. مشورت یعنی دوسروں کی فکر و نظر، رائے اور سوچ سے استفادہ کرنا. انسان بے تنہائی اکیلے دربارے ہر چیز کے بارے میں علم و آگاہی نہ دارند. انسان جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں اکیلے علم نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں ہر چیز کے بارے میں اکیلے کو علم نہیں ہے انسانوں کو. لہذا بنابراین اس وجہ سے ہنگام نہ پڑھا کریں. ہنگام فارسی میں بولتے ہیں ہنگام انجام کارہائی مہم، اہم کام انجام دیتے وقت، و تصمیم های بزرگ اور بڑے فیصلے لیتے وقت نیاز مند استفادے از فکر و دانش افراد عاقل، دانا و با تجربے می باشند. اہم بڑے فیصلے لیتے وقت اور اہم کام انجام دیتے وقت محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں استفادے از فکر و دانش افراد عاقل اور دانا اور تجربے کار. افراد عاقل یعنی عاقل افراد، دانا یعنی ہوشیار سمجھدار، اور تجربے کار افراد کے علم و رائے سے استفادے کی ضرورت پڑتی ہے. انسان کیونکہ ہر چیز کے بارے میں اکیلے علم نہیں رکھتے، لہٰذا اہم کام انجام دیتے وقت یا اہم فیصلے بڑے فیصلے لیتے وقت
عاقل اور تجربے کار لوگوں کی رائے کے محتاج ہوتے ہیں اس سے استفادہ کرنے کے. خداوند، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی بات ہو انسانوں نے بنا لیا ہو یہ قاعدہ یا قانون کہ بھائی مشورہ کریں، نہیں، یہ تو قرآن مجید بھی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ دیکھیے آپ، خداوند بزرگ، خداوند عظیم در قرآن می فرماید، قرآن میں فرماتا ہے اے پیامبر، اے پیغمبر، در کارہا با مردم مشورت کن، کاموں میں لوگوں سے مشورہ کیجئے، ولی ہنگامی کے تصمیم گرفتی، لیکن جس وقت آپ نے فیصلہ کر لیا، بر خدا توکل کن، خدا پر بھروسہ کیجئے، وہ انجام دے دے اور اس کو انجام دیجئے. ہمانا یقیناً خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. توکل کنندگان جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کیونکہ خداوند عالم نے رسول کو حکم دیا کہ کاموں میں لوگوں سے مشورہ کیجئے. برہمین اساس، اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر پیغمبر اسلام، پیغمبر اکرم درکارہائے گوناگون مختلف کاموں میں، وہ موضوعات مہمی اور اہم موضوعات میں، جیسے مانندے نہیں، جیسے جنگ کردن، جنگ کرنا، ان کاموں میں، اہم اور ضروری کاموں میں اور مختلف کاموں میں با یاران خود، یاران یعنی دوست، ساتھی یعنی اصحاب، اپنے اصحاب کے ساتھ مشورت می نمودند، مشورت کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، میٹنگ بلاتے تھے جب بھی کوئی اہم فیصلہ لینا ہوتا تھا یا کچھ ہوتا تھا. بے عنوان نمونے، مثال کے طور پر آپ نمونہ کے طور پر دیکھیے کیا کیسے ہنگامی کے یہودیان می خواستان، جس وقت یہودی چاہتے تھے بے پیغمبر و مسلمانان مدینے، جس وقت یہودی چاہتے تھے کہ پیغمبر اور مدینے کے مسلمانوں پر حملہ کریں، حضرت فوراً جلسے تشکیل دادن، حضرت نے فوراً ایک میٹنگ بلائی، جلسے تشکیل دادن یعنی ایک میٹنگ رکھی. وبا یاران خود، اور اپنے اصحاب کے ساتھ، پیرامونے یعنی دربارئیے، پیرامونے یعنی دربارئیے، در موردے یعنی بارے میں، کس چیز کے بارے میں؟ شیوائے دفاع یعنی بچاؤ کا طریقہ، بچاؤ کے طریقے کے بارے میں. کس چیز کا بچاؤ؟ در برابر حملے یہودیان، یہودیوں کے حملے کے مقابلے میں بچاؤ کے طریقے کے بارے میں مشورت نمودن، مشورہ کیا. متوجہ شدی سکینے کلثوم فاتح میں؟ بھلے آقا. بھلے جی. تو آپ نے ایک جلسہ یعنی ایک میٹنگ بلائی. جیسے ہی یہودی جو ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے مدینے پر، فوراً رسول نے کیا کیا؟ ایک میٹنگ بلائی اپنے اصحاب کے ساتھ، یہودیوں کے حملے سے بچاؤ کا طریقے کے بارے میں مشورہ کیا. ہر کس نظری داد، ہر ایک نے، ہر کس یعنی ہر کسی نے، نظری داد ایک رائے دی اپنی، ہر ایک نے ایک رائے دی. نوبت بے سلمان فارسی رسید، نوبت یعنی نمبر سلمان فارسی پر پہنچا. جب ان کا نمبر آیا تو گفت، تو جناب سلمان فارسی نے کہا اے پیغمبر خدا، اے خدا کے پیغمبر، ما ایرانیان، ہم ایرانی، ہنگام دفاع، جب ہم بچاؤ کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں، تو ہم ایرانی لوگ ایسے حالات میں دور شہر را، دور یعنی اطراف، چاروں طرف، شہر کے چاروں طرف، بے مقداری می کنیم، ایک مقدار میں ہم کھود دیتے ہیں. کنیم مت پڑھیے گا، کنیم کندن سے ہے، مقداری می کنیم، ہم تھوڑا کھود دیتے ہیں چاروں طرف شہر کے. کہ دشمنان حتی با اسبہم، کہ دشمن یہاں تک کہ گھوڑوں کے ذریعے بھی نہ توانند از آن عبور کنند، گھوڑوں سے بھی اس سے رد نہ ہو سکیں، کراس نہ ہو سکیں. یعنی یا رسول اللہ، جب مشورہ چل رہا تھا کہ کیا کریں، تو اس وقت جناب سلمان فارسی کا جب نمبر آیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم ایرانی لوگ ایسے حالات میں جب حملے کا خطرہ ہوتا تھا دشمن کے، تو کیا کرتے ہیں؟ شہر کے چاروں طرف گڈھا کھود دیتے ہیں، اتنا کہ لوگ، دشمن گھوڑے سے بھی نہ کود سکے. کیوں؟ با انکار اس کام سے خطر دشمن کا خطرہ بسیار کم می شود، بہت کم ہو جاتا ہے. سرانجام آخرکار نظر سلمان پذیرفته شد.
جناب سلمان کی رائے قبول ہوئی، وہ آن جنگ، اور وہ جنگ بے سبب حمان گودالی کے، بے سبب حمان گودالی یعنی گڑھا، اسی گڑھا، حمان یعنی حمان گودالی اسی گڑھے کی وجہ سے، بے سبب حمان گودالی وہی اسی گودال کی وجہ سے کہ در اطراف مدینہ کندے شدے بود، وہی گڑھا کہ جو مدینے کے اطراف میں کندے شدے بود کھودا گیا تھا، اسی کی وجہ سے وہ جنگ بے جنگ خندق معروف ہو، جنگ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ جنگ خندق یعنی جنگ گودال۔ نتیجہ ان مشورت، اس مشورے کا فائدہ، نتیجہ پیروزی مسلمانان پر یہودیان و کفار بود، مسلمانوں کی کامیابی یہود و کفار پر تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جو ہیں وہ یہود اور کفار پر کامیاب ہوئے۔ متوجہ شدید؟ کوئی ایسا ورڈ یا کوئی ایسا لفظ جو سمجھ میں نہ آیا ہو کسی کے؟ غائبین و حاضرین صاحب بتائیے۔ آ گیا سمجھ، جی آ گیا۔ ٹھیک۔ کوئی ورڈ ایسا آپ لوگوں میں سے، حاضرین میں سے، شارق، غلام علی، علی اصغر، جو چیز سمجھ میں نہ آئی ہو؟ عبور کرنا نہیں، رد کرنا، گزرنا اس کے اوپر سے، ٹھیک ہے؟ ہو آئیے پاسخ دہی، پاسخ مشورت یعنی چیئے، مشورت یعنی کیا؟ مشورت یعنی استفادہ فکر و نظر دیگران۔ آئیے چرب مشورت نیاز مندیم، کیوں ہم مشورے کے ضرورت مند ہیں؟ سکینہ، کیوں ہمیں مشورت، کیوں انسان ہاں بے تنہائی دربارہ ہر چیزی علم و دانش نہ دارن، کیونکہ ہر انسان جو ہیں وہ اکیلے ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اس لیے نیاز مند بے فکر و نظر افراد دانا ہستیں سے خداوند دربارہ یہ مشورت بے پیغمبرش چے فرمودے است، خداوند عالم نے مشورے کے بارے میں اپنے پیغمبر سے کیا فرمایا ہے؟ اے رسول درکارہا با مردم مشورت کن، ولی ہنگامی کی تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، وان را انجام دے، ہمانا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد۔ چہار در جنگ خندق میں زمانی کے پیغمبر، جس وقت پیغمبر با یارانش مشورت کر، جب اپنے ساتھیوں سے اور اصحاب سے انہوں نے مشورہ کیا، سلمان چھ نظری داست، جناب سلمان نے کیا رائے دی؟ سلمان کو پیغمبر یا رسول اللہ مائدانیان ہنگام دفاع دور شہر را مقداری می کنی، پانچ انسان درچے کارہائی باید مشورت کند، انسان کو کس کام میں مشورہ کرنا چاہیے؟ در کارہائے مہم، در انجام کارہائے مہم و تصمیم ہائی بزرگ، بڑے فیصلے لیتے وقت اور اہم کام انجام دیتے وقت۔ شما در کارہائے تان بادشاہ کسانی مشورت میں کنی سکینے؟ با انسان عاقل و دانا، نبی کو من با مادرم مشورت میں کنم، من با مادرم شما مشورت، آپ اپنے کاموں میں کس سے مشورہ لیتی ہیں؟ من با درکار حیمان با مادرم مشورت می کنم، کارهای من با مادرم مشورت میکنم۔ خیلی خوب۔ آگاہی واضحائی جدید، نئے کلمات، نئے کلمات میں کیا ہے؟ آگاہی یعنی علم، اطلاعات۔ قبل از آمدن به ایران، قبل از آمدنم، آمدن ہے نا مصدر، قبل از آمدنم به ایران، میرے ایران آنے سے پہلے، آگاہی من از کشور ایران،
آگاہی من یعنی میری جانکاری از کشور ایران، ایران کے بارے میں خیلی کم بود، میری جانکاری ایران کے بارے میں بہت کم تھی، اما اکنون لیکن اب آگاہی بیشتری، آگاہی بیشتری، زیادہ جانکاری دربارے ایران دارم، ایران کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھتا ہوں۔ یہ جملہ بنا کے دکھا دیا آگاہی کا۔ با تجربے، کسی کے تجربے دارت، با تجربے یعنی کسی کے جو تجربہ رکھتا ہے اسے کہتے ہیں با تجربے۔ ما باید از علم و آگاہی انسان ہے با تجربے استفادے کنی، ہمیں چاہیے کہ ہم بات تجربے یعنی تجربے کار انسانوں کے علم اور آگاہی سے استفادہ کریں۔ برہمین اساس یعنی بنابر این یا بہمین سبب، اسی بنیاد پر، اسی وجہ سے، اسی سبب سے خداوند در قرآن دربارہ احترام به پدر و مادر توصیه کرده است۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں دربارہ احترام به پدر و مادر، ماں باپ کے احترام کے بارے میں توصیه کرده است، نصیحت کی ہے، تاکید کی ہے۔ توصیہ یعنی تاکید، برہمین اساس کیونکہ خدا نے ماں باپ کے احترام کے بارے میں تاکید کی ہے، اسی بنیاد پر من بے پدر و مادرم احترام میں گزارم، اسی وجہ سے میں اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہوں۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔